تمام قسم کی حمد و ثنا کی بریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 19 ذی الحجہ 1444 مطابق 7 جولائی سن 2023 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شجاعت و بہادری اور آپ کی دعوت کے چند نمونے، 2-3 خاص نمونے جرت و بہادری کے آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جن جرتوں کو، جن شجاعتوں کو، بہادریوں کو آپ کی دعوت کے میدان میں، فیلڈ میں خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے، تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور وہ دلائل، وہ براہین، وہ ثبوت، وہ ترک جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمایا، اور جسے ان دلائل و براہین کے جو ہتھیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیے تھے، جس کو ابراہیم علیہ السلام نے وقت کے فرعون، وقت کے نمرود، وقت کے بادشاہ ظلم و ستم کے سامنے بڑی جرت و بہادری کے ساتھ بیان کرتے تھے، اور آپ نے قوم کے سامنے بیان کیا۔ یہ اس تعلق سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، اور ان باتوں کے بیان کرنے کا سبب ہے، مقصد ہے۔ سبب آپ حضرات سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کوئی بھی بات، کوئی بھی حکم، کوئی بھی چیز، حتیٰ کہ ایک حرف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بلا سبب نہیں بیان فرمایا، بلا وجہ نہیں بیان فرمایا۔ صرف ہم کو تدبر کرنے کی ہم کو تدبر کرنے کی ضرورت ہے، ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیوں بیان کیا، یہ کیوں بیان کیا، یہ کیوں بیان کیا۔ خیر، تو آج ہم 3-4 پوائنٹس، زیادہ نہیں، سیرت ابراہیم علیہ السلام کے 3-4 گوشے اس مختصر سے خطبہ جمعہ میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ عز و جل ہمیں سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک بات اچھی طرح سے یاد رکھیے، باتیں بہت ہیں، لیکن ایک بات اچھی طرح سے یاد رکھیے، جب بندہ، انسان کو اللہ تعالیٰ نے ویسے تو ہر انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی غلامی کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس کائنات کو اسے سونپ دیا ہے کہ اس کو سجاؤ، سنوارو، تعمیر کرو، اس کے اندر فتن و فساد نہ برپا کرو، اس کے اندر قتل، غارت گری سب حرام ہے، شراب، جوا، سٹا، چوری، زناکاری، ریپ، بلاತ್ಕಾರ سب حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی برائیاں تھیں جو ہمارے لیے نقصان دہ تھی، ان تمام نقصان دہ چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا، منع کر دیا، اور ارشاد فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں، صاف ستھری حلال چیزیں جو تمہاری صحت کے لیے اور دنیا کی صحت کے لیے جو گارنٹیڈ ہے، مضمون ہے، انہیں استعمال کرو، انہیں کھاؤ، فالتو چیزیں، گوبر مت کھاؤ، غلاظت سے دور رہو، ناپاکیزگیوں سے دور رہو۔ بہرحال باتیں بہت ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ، اچھا ایک چیز اور، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بہت سارے نبیوں کے تذکرے کیے ہیں، ان کی، اور ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ اس قرآن کے جو پڑھنے والے ہیں، کوئی بھی ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، اس قرآن کے جو پڑھنے والے ہیں وہ سمجھیں کہ اللہ کا مقصود کیا ہے، کون سا بندہ اللہ کو مطلوب ہے اور کیسا چاہیے۔ خاص طور سے نبیوں کا تذکرہ کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ تاکہ نبیوں کے ان حالات زندگی کو پڑھ کر اللہ پر ایمان لانے والوں کو ہمت پیدا ہو، حوصلہ ملے، جذبہ ملے۔ اور ایک بات اور بتاؤں، دونوں طرح کے نبیوں کا ذکر کیا ہے۔ ایسا بھی نبی اسی قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر موجود ہے جو ساری دنیا کا اکیلا بادشاہ تھا، پتہ ہے آپ کو، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ ایسا بھی نبی، اور ایسا جلیل القدر نبی
کہ جو صرف انسانی زبانوں کو نہیں سمجھتا تھا بلکہ چرند و پرند تمام جاندار حیوانات کی زبانوں کو وہ سمجھتا تھا. ایسا بادشاہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ اس قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا. ایسے اس کے ماننے والے اللہ کے بندے ایسے نیک اور صالح تھے کہ ایک اشارے ابرو ہوا اور یمن سے ملکہ سبا کا تخت لمحوں نہیں پلک صرف جھپکی، مجلس نہیں صرف پلک جھپکی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اللہ کے فضل و کرم سے وہ موجود. اور جب دیکھا حضرت سلیمان نے تو یہ نہیں کہا کہ یہ میرا پاور ہے، میری طاقت ہے، میری کرامت ہے، میری فلاں ہے، میرا معجزہ ہے. نا قال ھذا من فضل ربی، ہے یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ تعلیم ہے. آج تو حرام کا جمع کر کے گھر بناتے ہیں، بلڈنگیں بناتے ہیں اور لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی. مردودو، شرم نہیں آتی لوگوں کا مال غصب کر کے ھذا من فضل ربی ہے یہ؟ استغفر اللہ. خیر، اور ایسے بھی نبیوں کا ذکر کیا ہے اسی قرآن کریم میں، اکیلے تنے تنہا، کوئی نہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ، ان ابراہیم کان امہ، جسے اللہ رب العزت نے کہا اکیلا تھا وہ، لیکن ایک امت تھا، ایک انجمن تھا، ایک جماعت تھا، ایک گروہ. اکیلا تنے تنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام. خصوصیت کے ساتھ، بات لمبی نہ ہو، میں آج جس مرکزی پوائنٹس پر فوکس کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ کو جو ذہن دینا چاہ رہا ہوں اس کا مقصد یہی ہے کہ اس واقعے کو آپ کو میں چابی دے رہا ہوں. پورا قرآن تو نہیں پڑھ کے بتا پاؤں گا میں اس وقت میں، لیکن آپ کو صرف میں چابی دے رہا ہوں، فکر دے رہا ہوں، سوچ دے رہا ہوں. اور اللہ اگر زندگی کے اندر مہلت دے تو جا کے ان آیتوں کو پڑھو اور ان آیتوں کے ترجمے پڑھو، ان کی تفاسیر پڑھو، تفصیل پڑھو، اور ان سے جو مستفاد، جن سے جو نتائج حاصل ہوتے اسے دیکھو، پڑھو، سمجھنے کی کوشش کرو. یہ قرآن، یہ اس میں شفا ہے ہر چیز کے لیے، صرف بیماریوں کے لیے نہیں، بزدلی کے لیے، کمزوری کے لیے، پست ہمتی کے لیے. اس میں شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. جن کا مقدر جہنم ہونا ہے نا، اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ قرآن پڑھیں گے تو ان کے اندر ان کو کیڑے نکالنے کی وہی ملے گا، ان کو اس میں خسارہ ہی گھاٹا ہوگا. لیکن جو سچے دل سے پڑھیں گے ان کے لیے اس کے اندر فائدہ ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ ہے تو آپ کو مسلمان بنا دیا، ہم کو کافر بنا دیا، تو ہم کو مسلمان کیوں نہیں بنایا؟ اب اس سے پہلے یہ بھی تو سوچ، تیری بہن کو، تیری اماں کو اللہ نے عورت بنایا، تجھے مرد کیوں بنایا؟ اس پہ بھی تو غور کر لے. دیکھو، مرد بننا، عورت بننا کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہوتا. کسی قبیلے، کسی خاندان میں پیدا ہو جانا کسی بندے کا اختیار نہیں ہوتا. کالا گورا پیدا ہو جانا یہ کسی انسان کے اختیار میں ہے؟ بولو. والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہ قادر مطلق ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ہوں جو تمہارے ماں کے پیٹ میں تمہاری شکل و صورتوں کو بناتا ہوں جیسے چاہتا ہوں. اور ہر شکل و صورت جو بنائی گئی ہے وَخَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اس نے کہا ہم نے سب سے بہترین اور موضوع قد و قامت عطا فرمایا، سب سے بہترین ہستی بنائی ہے، وہ ہے انسان. ہر شکل اور ہر صورت بے مثال، بے نایاب ہے. اللہ کا فضل ہے. اللہ اسی لیے کسی رنگ، کسی نسل، کسی شکل، کسی صورت کو کوئی عیب نکالتا ہے تو وہ سب سے بڑا مردود ہے، وہ متکبر ہے، اور متکبر یہ جنت میں نہیں جا سکتا. کسی کی شکل و صورت، کسی کی نسل اور کسی کے کالے گورے رنگ، نسل، زبان پر اگر کوئی شخص تفرقہ بازیاں کرتا ہے تو وہ اس دنیا کا شیطان ہے. سمجھ بات آئی؟ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے لیکن کسی کو مسلمان، کسی کو وہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو تم کو ایک امت بنا دیتا، تم سب کے سب مومن ہوتے، لیکن اللہ کو یہ مطلوب نہیں ہے. یہی تو پوائنٹ ہے سمجھنے کی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا کو آزمائش اور امتحان حال بنایا ہے. مقصد اس دنیا کا یہی ہے، موت و زندگی کا. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تم میں سب سے بہترین انسان کون ہے، اس کا سب سے بہترین عمل کیا ہے. الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، جس نے موت اور زندگی بنائی اسی لیے تاکہ تم کو جانے کہ تم میں سب سے بہترین انسان کون ہے. یہ آزمائش. ایک ٹیچر، ایک استاذ اگر اپنے شاگرد کو
پورے سوالات کے جوابات مائنس پلس کر کے دے دے کہ بیٹا اس سوال کا یہ جواب ہے، اس سوال کا یہ جواب ہے، اور وہ اٹھا کر کے لکھ دے، تو اسے امتحان حال میں بٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کو پھر اس ٹائم ٹیبل اختیار کرنے کی کیا، اتنی بھیڑ جمع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ارے وہ جس کو جانتا، جس کو چاہتا وہ پاس کر دیتا، جس کو چاہتا فیل کر دیتا۔ تو اس سے کوئی امتحان کا مطلب سمجھ میں آتا؟ ہرگز نہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختار بنایا ہے، سب کو آزاد کیا ہوا ہے کہ تم اس دنیا کے اندر شیطانی دین بھی ہے، شیطانی مذہب بھی ہے، اور اس دنیا کے اندر رحمانی اور ربانی دین بھی ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ عز و جل کا فرمان ہے، اسلام ہے۔ تم آزاد ہو، تم کو ہم نے مجبور نہیں کیا ہوا ہے، مختار ہو، تم حر ہو، آزاد ہو، تم جو سا بھی دین چاہے اختیار کرو، مجھے اس کے اوپر کوئی زبردستی لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ تو یہ اس شک کا اور اس شبہے کا اور اس اعتراض کا جواب ہے جو دنیا میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ مسلمان ہو گئے کیونکہ آپ مسلمان کمیونٹی پیدا ہوئی ہے، ہم کافر ہو گئے کیونکہ ہم کافر کمیونٹی پیدا ہوئے، وہ عیسائی ہو گئے، سب ٹھیک ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سب کو مسلمان بنایا۔ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او مجسانہ او نصرانہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے ہر انسان کو مومن رکھا۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، فطر سے اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی، مجوسی بنا لیتے ہیں جس ماحول میں پیدا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو عقل دی ہے، خرد دی ہے، آپ سمجھیے اللہ نے آپ کو آزاد کیا ہے۔ اسی لیے نبیوں اور رسولوں کا بھی سلسلہ جاری فرما دیا کہ جا کے لوگوں کو بتاؤ کہ میرا پسندیدہ دین کیا ہے اور شیطان کس دین کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور شیطانی دین کیا ہے، طاغوتی دین کیا ہے، اللہ کا ناپسندیدہ دین کیا ہے اور اللہ کا پسندیدہ دین کیا ہے۔ نبیوں کا سلسلہ، قرآن کا سلسلہ، کتابوں کا سلسلہ، صحیفوں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اسی لیے بیان فرمایا۔ تو خیر، تاکہ آپ کے اندر ہمت پیدا ہو، بزدل نہ رہو۔ مومن جب کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے نا تو اس کے اندر پاور پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق، اس کی فیس آسمان سے مل جاتی ہے۔ فیس جو ہوتی ہے، یہ بجلی جو جل رہی ہے، دیکھو آپ، کرنٹ آ جاتا ہے اس کے اندر۔ لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ ہے۔ تو یہ انسان کے طاقت اور پاور، یہ ہمت، جب یہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو وہ بزدل نہیں ہوتا، وہ شجاعت پیدا ہو جاتی ہے، بہادری پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم یہی ہے کہ سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کے حوالے ہم نے کیا ہے۔ اب دنیا میں کسی چیز کا ہم نہیں ہے، غم نہیں ہے۔ حضرت بلال حبشی کے گردن پر ان کا مالک مکے کے اندر تپتے ہوئے ریت اور تپتے ہوئے پتھروں پر لٹا کر ایسی گردن کے اوپر کھڑا ہو جاتا تھا اور کہتا تھا تو یہ کلمہ جو کہہ رہا ہے نا لا الہ الا اللہ چھوڑ دے، چھوڑ دے، اور ہمارے بتوں کا نعرہ لگا، ہمارے بتوں کا کلمہ لگا۔ جیسے آج کل بہت سارے خبیثیے شیطان آپ کے اپنے ملکوں کے اندر بہت زیادہ بربرائے ہوئے ہیں، اللہ سے دور، اللہ سے دشمنی مول رہے ہیں۔ بہت سارے نوجوانوں کو اکیلے پا کر پیڑوں پر باندھ دیتے ہیں، اکیلے پا کر کھمبوں میں باندھ دیتے ہیں، اکیلے پا کر روڈوں کے اوپر پکڑ کر اس کو اپنے اپنے دھرموں کا نعرہ لگواتے ہیں۔ بزدل ہیں یا چھڑ دل ہیں، خبیثی، اللہ انہیں غارت عطا فرمائے یا ہدایت دے۔ لیکن جو مومن ہوتا ہے، اللہ اکبر، حضرت بلال حبشی پھر بھی کہا، کیا کہتے تھے معلوم؟ اللہ احد، اللہ احد۔ تیرے معبودوں کا، تیرے جھوٹے ان اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے دیوی دیوتاؤں، مورتیوں کا نعرہ میں نہیں لگاؤں گا، میں ختم ہو جاؤں گا۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ایک جان کیا، ارے ایسے ہزاروں جان اس رب کے اوپر قربان۔ یہ جرت اور بہادری پیدا ہوتی ہے یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد۔ اور اگر تم کمزور ہو، اگر تم بزدلی اختیار کرتے ہو تو یاد رکھو تمہارے ایمان کے اندر پاور نہیں ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نظر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ مسلمانی کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین،
میری زندگی، میری موت، میرا مرنا، میرا جینا، میرا کھانا، میرا پینا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میری عبادت، میری بندگی للہ رب العالمین، سب کچھ رب العالمین کے لیے، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا سوائے اللہ تبارک۔ یہ ہے مومن ہونے کا مطلب، مسلمان ہونے کا مطلب، فرما برداری کا مطلب یہ ہے۔ تو یہ جرأت اور یہ شجاعت اور یہ بہادری حضرت بلال سے کہا گیا آپ کو کیسے پیدا ہوئی؟ کہا اللہ کی قسم، بولے آپ کو درد نہیں ہوتا تھا؟ بولے تکلیف، جب میں یہ کلمہ پڑھ لیتا تھا تو مجھے بڑا لطف آتا تھا، بڑی لذت آتی تھی، بڑا مزہ آتا تھا، میں اپنے سارے غم ہم بھول جایا کرتا تھا، مجھے کچھ فکر نہیں رہتی۔ جو یہی اس موضوع کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہے۔ قرآن کریم نے بھی جا بجا اسی مقصد کو بیان کیا کہ آپ کو اپڈیٹ کرے، آنے والے قیامت تک کے لیے قرآن ہے، قرآن قیامت تک کے لیے، پڑھو اس کو پڑھو۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے، ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے، بزدل ہوئے، کمزور ہوئے، جہنمی ہوئے، تاریخ قرآن ہو کر، قرآن کو چھوڑ کر۔ قرآن ہم نے چھوڑا، اپنا رشتہ قرآن سے کاٹا ہے۔ اللہ کی قسم ذلیل ہیں، رسوا ہیں، کوئی عزت و آبرو نہیں۔ اپنے اپنے ملکوں میں دیکھ لو، اقلیت اور اکثریت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑے بڑے گروہوں کے پتے پانی کر دیتی ہیں، انہیں ناکوں چلے چبواتی ہیں، دھول چٹاتی ہیں ان کو اللہ کے حکم سے، ہے اللہ کے حکم سے۔ تو وہ جرت، وہ شجاعت، وہ بہادری پیدا کرو اپنے دلوں کے اندر۔ ان واقعات کے بیان کرنے کا مقصد یہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ایک داعی بنو، دعوت دینے والا بنو، اپنے گھر سے آغاز کرو، اپنے بیوی بچوں سے آغاز کرو، اپنے ماں اور باپ سے آغاز کرو، شروعات کرو۔ اور یہ وہ دعوت ہے جسے جلدی کوئی چھوتا نہیں ہے، جلدی کوئی بیان نہیں کرتا۔ یہ بات بتاؤ میں آپ کو، توحید کی دعوت، ہاں نماز پڑھو، روزہ رکھو، تھوک کے بھاؤ لوگ گھوم رہے، کوئی پوچھ رہا ہے؟ اسرائیل بھی نہیں پوچھ رہا ہے۔ جو مسلمانوں کو دیکھ کر کے چلتے ہیں، جو مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن، وہ بھی نہیں پوچھ رہے ہیں۔ مارو، لگاؤ گشت ادھر سے ادھر، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ بے پاور کے وائر ہیں یہ، گھوم رہے، ان میں کوئی طاقت و قوت۔ تھوک کے باؤ، نماز پڑھو، روزے رکھو۔ کیوں؟ سب سے بڑا جو حربہ ہے، سب سے بڑی جو دولت ہے، وہ توحید ہے، وہ کھینچ لی گئی ہے، وہ کنیکشن کٹ کر دیا گیا ہے۔ تو پھر اسے سجاؤ، سنوارو، خوبصورت سے خوبصورت قمقمے لگاؤ۔ اب جب اس کے اندر روشنی، بجلی نہیں آئے گی تو اس کے اندر حسن کہاں سے پیدا ہوگا، جمال کہاں سے پیدا ہوگا؟ تم پورے چھتوں کو قمقموں سے سجا دو، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فائدہ نہیں۔ تو آج ہم ڈیکوریشن ہیں، بس ڈیکوریٹ مسلمان ہیں، اور وہ بھی ڈیکوریٹ مسلمان نہیں ہے۔ تعجب ہوتا ہے، وضع میں تم ہو نصارا۔ اے اقبال، اللہ تیری قبر پہ رحمت نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنور۔ وضع قطع جس کو کہتے ہیں، وضع قطع، وضعداریاں نبھانا، وضع قطع، یعنی تمہارا جو تہذیب، تمہارا جو کلچر ہے، جس سے تم پہچانے جاتے ہو، تمہاری جو شناخت ہے، جو تمہارا شعار ہے، وہ شعار تمہارا نصارہ جیسا ہے، کرسچنوں جیسا ہے۔ اور تمدن تمہاری رہائش، تمہارا کلچر، جہاں تم رہتے بستے ہو، تم شادی بیاہ، کھانا پینا، معاشرت، سماجیت، یہ سب کافروں جیسا ہے۔ وہ تمدن میں غرور، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، ہو نکو نام، کیا کہوں میں، اللہ ہے۔ ایک عورت کی شرافت، عفت، پاک دامنی، اس کی عظمت، سب کچھ کے اوپر صرف ایک چیز، وہ ہے اس کی اپنے جسم پر اپنے شوہر کے سوا دوسرے کو مسلط کر لینا، اس کے دوست کو، اس کسی سارا کیا دھرا، اس کا سارا بدنامی، سب کچھ کیا ہو جاتی ہے، خلاص بعین ہی۔ اسی طرح سے ایک شخص کی نماز، روزے، حج، زکات، سب صرف توحید کے اندر خیانت کرنے سے
اللہ کے ساتھ شرک کر لینے سے سب کچھ ضائع اور برباد ہو جاتی ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ اور یہ بات کوئی سمجھ نہیں پا رہا، یہ بات کوئی سمجھاتا بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ نماز پڑھو گے، روزہ، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جب تم اشہد ان لا الہ الا اللہ کہو گے، اشہد ان محمد رسول اللہ کہو گے، توحید کا کلمہ بلند کرو گے، اس وقت شیطان بلبلاتا ہے، اسی کے خلاف کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں؟ عزیزان گرامی، یہ کلمہ یہ جلدی کوئی نہیں بیان کرتا، اور نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے 1 2 3 4 5 6 7 9 10 20 50 100 1000 1,24,000 کم و بیش نبیوں اور رسولوں کو اللہ نے صرف اسی کلمہ توحید کے لیے پیدا فرمایا تھا، اسی کلمہ توحید کے، بلکہ سب کی شریعتیں الگ الگ تھیں۔ آج بھی الحمدللہ یہی مطلوب ہے، آج بھی دنیا کے اندر بہت سارے مسلمان بیٹھے ہیں، لیکن اس کلمہ توحید کی دعوت اگر ان سینکڑوں مسلمانوں میں پوچھا جائے کہ آپ نے کس کس کو دی ہے، تو 1 2 کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا، قسم نہیں لے سکتا، حلفیہ بیان نہیں دے سکتا کہ میں نے یہ اسلام یا دین کسی کو سمجھایا ہے، بتایا ہے۔ اس کی ایک وجہ اور بھی ہے کہ ہمیں خود اپنے دین کا پتہ نہیں۔ ہونے کو نام جو خبروں کی تجارت کر کے ایک نقطہ تمام جبے دستار اور تمام تقوی اور طہارت اور تسبیح اور مصلی کے اوپر پانی پھیر دیتا ہے، ہونے کو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے اقبال، یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، یہی بیٹھے بیٹھے مسندوں کے اوپر شیوخ ہے جو سودا کرتے ہیں دین کا، اسلام کا، اور بمکتے ہیں اپنے اپنے جگہوں پر کہ ہم ہی اصلی دین کے مالک ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، دین وہی ہے، قال اللہ وقال الرسول، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین وعضوا علیہ بالنواجذ۔ آ رہا ہے فراڈ کا طوفان ہمارے ملک کے اندر، اللہ کے نبی کی سنت، خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھو، تھامو، وعضوا علیہ بالنواجذ، اپنے دانتوں سے، اپنے داڑھ سے پکڑ کے رکھو اس رسی کو، اس مضبوطی کو۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، سنو خبردار، نئی نئی چیزیں جو دین میں ایجاد ہو رہی، اس سے بچو۔ کہیں علی کا حوالہ، کہیں فاطمۃ الزہرا کا حوالہ، کہیں حسین، کہیں حسن، کہیں کچھ، ان کا نام لے کر کے کفر پھیلا رہے ہیں، شرک کو پھیلا رہے ہیں، بانٹا جا رہا امت کے اندر۔ آ گیا ہے دور، محرم الحرام کا مہینہ آ رہا ہے، شیطان تو اسی میں سب کو، اسی حرمت والے مہینے کو تو تار کرتا ہے، اسی کی حرمت کو ننگا کرتا ہے نا، تاکہ تم اور گنہگار بنو، اور معصیت کرو، اور چلاؤ، اور اللہ کے کو چھوڑ کر غیروں کو، چاہے حسن ہو، چاہے حسین ہو، چاہے علی ہو، چاہے فاطمہ ہو، چاہے کوئی بھی ہو، رضوان اللہ تعالی علیہم، ان کو پکارو، ان کو مدد کے لیے اپنا مشکل کشا، اور ان کا نام لے کر کے دوسرے صحابہ کو گالیاں دو، کافر بناؤ، تبرے کسو، مسلمانوں کو سب کو اپنے علاوہ آ رہا ہے، شروع ہے ہمارے ملکوں کے اندر۔ اللہ بولو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب توحید دل میں آ جائے تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاذ لا تشرک باللہ وَإِن قُتِّلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، یہ ہے دین ملت ابراہیم، یہ ابراہیم کی ملت، ابراہیم کی دعوت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے معاذ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو حکم دیا گیا تھا کہ وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفا، ملت ابراہیمی حنیف کی جو ملت ابراہیم ہے، سب سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف، ان کی ملت کو، ان کے دین کو فالو کرو اے نبی۔ یہ وہی تھا، یا معاذ لا تشرک باللہ، اے معاذ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ وَإِن قُتِّلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، کثرت الالفاظ تدل علی کثرت المعانی، عربوں کا ایک خاص قاعدہ ہے کہ الفاظ کی کثرت معانی کے کثرت کے اوپر دلیل ہوتی۔ قتل ہے لفظ، قتل کر دو 3 لفظ کا، لیکن قتلتا شدت کے ساتھ ڈبل تا ہے، اگرچہ تجھے
بوٹی بوٹی کر دی جائے. ایک ہے قتل کرنا، قتل کرنا، اور ایک ہے ٹکڑے ٹکڑے، تکا بوٹی جس کو کہتے ہیں. اگرچہ تجھے بوٹی بوٹی کر دیا جائے، اور حرقت، یا تجھے جیسے جلانے سے بھی بڑھ کر خوب جلا دیا جائے، کھولتے ہوئے تیل کے کڑاہوں میں تجھے ڈال دیا جائے، پھر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ہے. تم تو ایک تھپڑ پہ جے شری رام چلا دیتے ہو. او مائی لاڈ، بچوں کو سکھاتے ہو پیسے دے دے کر کے کانوینٹ اسکولوں میں. کیا کرتے ہیں؟ کبھی گئے ہو دیکھنے کانوینٹ اسکولوں میں بچوں کے؟ چرچ کے سامنے کھڑے ہو کر کے او مائی لارڈ چلواتا ہے، پڑھواتا ہے تمہارے بچوں سے، جس کو تم نے اپنے کلمہ بھی نہیں سکھایا. پیسے دے دے کر کے کفر کرواتے ہو، شرک کرواتے ہو. تمہیں توفیق نہیں ہے کہ تم اپنا اسکول کھول سکو، کوئی اپنا اسٹینڈرڈ ایسا بنا سکو کہ کم از کم شرک تو نہ ہو. توحید نہ بیان کرو تو شرک بھی نہ ہو. سارے قوم کے بچے، ملت کے بچے، مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، سب پڑھیں. شرم کرو. دعوت ابراہیم کی شجاعت و بہادری یہ 15-20 منٹ 25 منٹ میں نہیں بیان ہوتی، اس کے لیے تو اور ٹائم چاہیے. الغرض اپنے اندر وہ ہمت اور شجاعت دعوت ابراہیمی جو ابراہیم علیہ السلام کی دعوت تھی. جلا دیے جاؤ، قتل کر دیے جاؤ، سب کچھ ہو جائے، لیکن شرک بولو. تمہیں تو بیٹا نہیں پیدا ہوتا تو تم جاتے ہو دھاگے باندھ کے آتے ہو. نئی گاڑیاں خریدتے ہو تو سب سے پہلے مزار کی حاضری. میں کرکٹ کا مخالف کھیل جائز نہیں سمجھتا دیا ہوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کرکٹ کھیلنے جا رہے ہیں تو مزار کی حاضری، ہار کے آ رہے ہیں تو مزار کی حاضری ہے. بابا پہ شادی کیا پہلے تو بھی مزار کی حاضری، شادی کے بعد بھی بیوی بیگم کو لے کے جا رہے ہیں مزار پہ حاضری دینے. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. تم تو یہودیوں سے بھی بدتر. اللہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. اور یہ آخری کلمات تھے، وقت تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا. ام المومنین عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ موت کی شدت پسینے سے شرابور چادر مبارک کبھی سر کے اوپر چڑھاتے، کبھی سر سے چہرے سے باہر لاتے، پھر کبھی اور آپ فرماتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، نصرانیوں پر، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا دیا. آج یہ سب کچھ کر کے اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم عبادت تھوڑی کرتے ہیں. ابے سجدہ کرنا عبادت نہیں. کہتا نہیں سجدہ ایسے نہیں، ویسے نہیں، ویسے نہیں، ایسے فلسفے یا خبیث مولوی بیان کرتا ہے. استغفر اللہ. ایسے کرو گے تو ایسے سجدہ نہیں ہوگا، سجدے کے اتنے شروط ہیں، ایسے نہیں تو ایسے کرو، ایسے نہیں تو ایسے کرو. ارے ہم نے کہا کسی بھی طرح سے کھا لے، غریب خبیث ہو تو غلاظت تو غلاظت ہے، اسے پوتر سمجھ کر کے پی لے یا کھا لے، یا اسے جو بھی سمجھ کے کھا لے، غلاظت تو غلاظت ہے. لیکن کھانے کے اپنے بہانے، سگریٹ پینے کا بہانہ ہے. آدمی بیمار ہوتا ہے تو غم ہے، پریشانی ہے، اس میں بھی سگریٹ پیتا ہے. اور بھائی یا بیٹے کی شادی میں بھی سگریٹ پیتا ہے، شراب پیتا ہے. کیوں پیتا ہے؟ کہتا خوشی ہے اس لیے پینا ہے. غم ہے تو غم مٹانے کے لیے پیتا ہے، اور خوشی ہے تو آج خوشی کا دن ہے، انجوائے کرنے دو یار، کیوں رنگ میں بھنگ کر رہے ہو؟ ہے کہ نہیں؟ یہ ہے ہمارے طور اور طریقے جو اسلام سے بہت دور ہیں. ہم بھی اسلام سے بہت دور ہیں. ہر اعتبار سے اپنے آپ کو صحیح مسلمان بناؤ. بولو انشاءاللہ. اللہ کی قسم، اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر ترقی چاہتے ہو، اگر اللہ کی رضا اور خوشی چاہتے ہو، صحیح مسلمان بنو. دورنگی چھوڑ دے. کبھی بھی آپ کو بھی دورنگی پسند نہیں. آپ کا کوئی نوکر ہے، آپ کا کوئی عامل ہے، آپ کے منہ پر کچھ، آپ کے پیچھے کچھ کہتا ہے تو آپ کو اچھا لگتا ہے؟ بولو. دوغلا کہیں گے دوغلا ہو گیا ہے. آپ کا لیڈر، آپ کا قائد، آپ کا رہنما اگر دو منہی باتیں کریں گے تو آپ کو اچھا لگے؟ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ بھی رہے، غیروں کے ساتھ بھی رہے،
آپ کو اچھا لگے؟ یہ دو رنگی ہے، ایک پیر اسلام کی کشتی پہ رکھا ہوا، دوسرا پیر کفر کی کشتی پہ رکھا ہوا، انجام آپ کو پتا ہے۔ دونوں کے کنارے الگ الگ ہیں، دونوں کی سمتیں الگ الگ ہیں، دونوں کی جہت الگ الگ ہے، خطرہ ہی خطرہ ہے، ختم ہو جاؤ گے ایسے، نہ ادھر نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو دو رنگی چھوڑ دے، ایک رنگ ہو جا، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ اللہ کے رنگ سے بہترین رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ کا رنگ وحدت کا رنگ ہے، اللہ اکیلا ہے، بے نظیر ہے، بے مثال ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے، اللہ وہ ہے۔ تو اس دنیا کے اندر بھی بے مثال مومن بنو، بے مثال مسلمان بنو، جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جسے دیکھ کر لوگ کہیں کہ ہاں واقعی یہ اپنے اللہ کا فرما بردار ہے۔ ہمیں تو دیکھ کے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کافر ہے کہ مومن ہے، مسلم ہے، کیا ہے یہ؟ ہمارا کردار، ہمارا عمل، ہماری زبان، دوغلے ہو چکے ہیں ہم لوگ۔ اللہ سے توبہ کرو۔ میں واقعہ پھر چھوڑتا ہوں، تین وہ جو چار تھے جن کے اوپر مجھے میں اسے اگنور نہیں کر رہا، بلکہ اس کے ملتوی کرتے ہوئے اگلے ہفتے اسی پوائنٹ پہ گفتگو کروں گا انشاءاللہ تعالی، کہ ابراہیم کی شجاعت اور بہادری اور آپ کی دعوت، اور مقصد میں نے بتا دیا، تمہید تو ہو گئی، اب صرف مجھے وہ واقعات بتانے دو چار، بس مقصد اس کا یہی ہے کہ آپ کے اندر بزدلیت ختم ہو جائے، کمزوری ختم ہو جائے، آپ کے اندر شجاعت اور بہادری کے جوہر پیدا ہو، روشنی آئے، اور آپ اللہ کے سوا کسی سے مت ڈرو، اللہ کے سوا میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم نے کہا اللہ ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي، تم جن لوگوں کو شریک اللہ کے ساتھ ٹھہراتے ہو نا، میں ان سے نہیں ڈرتا ہوں، میں ان سے ہاں ڈراتے، ہاں دیکھنا اب برباد ہوا، اب یہ ہوا، ابھی بیوی میری، بیل مرا، بھینس میری، اس کا خسارہ ہوا، بابا کا گستاخ تھا نہیں ہے، بابا کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم نے کہا کیف اخاف، میں کیسے ڈروں ان کو جن کو تم نے معبود بنایا، جبکہ تم اپنے پیدا کرنے والے سے نہیں ڈرتے، تو میں ان سے ڈروں گا۔ خیر وہ دلائل ہیں، وہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو دلائل اور براہین اپنے تیاری کرو، اپنے ایمان کو مضبوط بناؤ، بزدل نہ بنو، کمزور نہ بنو، ہمت شجاعت اپنے اندر پیدا کرو، مال کماؤ کھاؤ حلال طریقے سے، حرام کو چھوڑو، چغلی غیبت حرام خوریاں توبہ کرو، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ سب سے بڑا احمق، سب سے بڑا بیوقوف شخص وہ ہے جو حرام طریقے سے مال کو جمع کرتا ہے، سوچتا ہے ملینر ہو گیا، ملینر ہو گیا، کروڑ پتی ہو گیا، لیکن حرام طریقے سے اس نے کمایا ہوا۔ یاد رکھو وہ سب سے بڑا بیوقوف اور احمق ہے، اسے نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں کوئی، آدمن سے تو گناہ، آخرت میں تو اس کے لیے حق العباد ہے ہی ہے، بندوں کا حقوق ہے، وہ تو دینا ہی دینا ہے کسی بھی طریقے سے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ بھی حرام چیزوں سے دور رہو، حلال کھاؤ، اور اللہ کے ساتھ امانت داری اور دیانت داری اور اپنے کلمے کی سچائی کے ساتھ رہو۔ جو کلمہ آپ نے جو عہد کیا ہے، جو پیمان لیا اللہ تعالیٰ سے، لا الہ الا اللہ کہہ کر کے، اور اپنے دین کو سیکھو، علم حاصل کرو، قرآن کریم کا علم حاصل کرو، پڑھو قرآن کریم کو، ترجمے کے ساتھ پڑھو، نہیں ہے تو جاؤ مکاتب جالیات موجود ہے دعویٰ سینٹر سے، جاؤ وہاں سے قرآن کے ترجمے اپنی اپنی زبانوں میں لو۔ الحمدللہ مملکت سعودیہ عربیہ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، اللہ کے فضل سے دنیا کی ہر زندہ زبان میں رب کا قرآن مل رہا ہے الحمدللہ۔ مجمع ملک فہد سے مدینہ منورہ چھاپ کر کے پوری دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اس سے بڑی نعمت کبھی ایسی اتنی بڑی نعمت نہیں ملی مسلمانوں کو، جو آج مملکت سعودیہ عربیہ سے ہم کو، آپ کو، سب کو، پوری دنیا کے انسانیت کو حاصل اللہ کے فضل سے۔ دعات ہیں، مبلغین ہیں، کتابیں، قرآن کے ترجمے ہیں، ہر زبان کے اندر موجود ہے۔ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، اس لیے حجت قائم ہے۔ آپ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم کو تو یہ نہیں معلوم تھا، ہم کو تو وہ نہیں معلوم تھا، صرف روزی روٹی جانتے تھے، بس یہی کمانا۔ اللہ کے بندو، آپ اس لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو، آپ اللہ کے اس
دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے پیدا کیے گئے. اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی اپنی محبت اور رسول کی محبت، صحابہ کی محبت اللہ عطا فرمائے، اور اللہ شیاطین سے دور رکھے، شیطانوں کے بندوں سے دور رکھے. اللہ تعالی اللہ ہمارے دلوں میں وحدت پیدا فرمائے، محبت پیدا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک بنائے، صالح بنائے. ہماری آل اولاد، آنے والی نسلوں کو اللہ شرک جیسی بھیانک اور خطرناک کینسر سے، بیماری سے اللہ محفوظ رکھے. اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو، ہم کو بھی، سب کو اللہ شرک سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں اللہ کی اپنی محبت، اپنی توحید کی محبت، اپنے نبی اور رسول اور تمام نبی، انبیاء، صالحین کی محبت پیدا فرمائے، اور اللہ ان کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.